کال آتا ہے ہمیں. کچھ دن پہلے میں نے بات کیا, بول رہی ہے بھائی آپ تو بتاتے ہو کہ جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے. یعنی کوئی لڑکا اگر شادی سے پہلے وہ پریم کرے یا لو کرے تو اس کو ویسا ہی بندی ملے گی, اس کو ویسا ہی لڑکی ملے گی شادی کرنے کے لیے. تو میں نے بتایا اس کو, ہاں وہ تو میرا رب کا فرمان ہے, قرآن میں بھی فرمان ہے اس کا, جو سورہ ہے نا ان المسلمین والمؤمنین, ایسا کچھ سورہ وغیرہ ہے. تو گیتا میں بھی شاید ہوگی, گیتا میں نے اس الفاظ کو نہیں پڑھا, گیتا کو تھوڑا بہت پڑھا ہوں میں, تو زیادہ نہیں پڑھا, اس لائن الفاظ کو میں نے نہیں سنا. تو ان المسلمین والمؤمنین جو قرآن کے اندر آیت ہے, یعنی جیسے مرد ویسے ہی عورت ملے گی اس کو, یعنی ناپاک مرد کو ناپاک عورت, پاک مرد کو پاک عورت. اس کو بتایا میں نے بہن کو, انہوں نے بتائی ہم کو, نہیں بھائی میری آنکھوں کے سامنے ایک لڑکی, اس کا کریکٹر اتنا ہی خراب ہے کہ وہ بہت کریکٹر لیس ہے, ایسا کوئی لڑکا نہیں ہے, اس کے ساتھ تعلقات نہیں ہے, اس کے ساتھ پریم نہیں ہے, یعنی زنا بھی کر چکی ہے, ایسا جو بتائی بہن نے. تو میں بہن کو بتایا تو کیا ہوا نا, اس کو جو شادی دیا گیا ہے, اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ بہت شریف لڑکا ہے, انہوں نے کبھی پریم وغیرہ بھی نہیں کیا, اور اس کا جو خاندان ہے اس کے سسر کے وہاں کا بہت ہی عمدہ خاندان, بہت ہی اچھا خاندان, کوئی لڑکی کو کوئی پریشانی کچھ نہیں. میں نے سوچنے لگا یہ کیسے ہوگا, میرا رب کا فرمان تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں نے بہن کو بتایا اگر تم یہ بات بول رہی تو میں نے تو قرآن کو ہی وشواس کرنا میں چھوڑ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے, کیونکہ پہلے ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی جھوٹا نہیں ہے. میں تو قرآن کو وشواس کرنا ہی چھوڑ دوں گا اگر آپ یہ بات بول رہی ہو. نہیں بہن, کچھ تو ہے, اللہ نے کسی نہ کسی طرح سے تو اس کو وہ دے رکھا ہے, انہوں نے جیسے غلطی کی ہے اس کے ساتھ اس کو بھگتنا ہے, اور دنیا میں دکھائے گا اللہ نے. کیونکہ اگر ہر لڑکی, بری لڑکی اگر اچھے مرد سے, اچھا لڑکی ایک برا مرد یعنی جو پورا زندگی شرابوں میں اور کیا ہے نشہ میں اور کیا ہے پریم وغیرہ میں گزارا ہے, اس کو ایک شریف لڑکی, اچھا لڑکی, پاک لڑکی مل جائے گی, کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ کیسے انصاف, مجھے تو نہیں پتا, میں نہیں مانتا, یعنی میں اس بات کو نہیں مانوں گا یا قرآن جھوٹا ہو جائے گا. تو میں نے کہا کچھ تو دیکھو. پھر بہن نے ہمیں بتایا بھائی کیا بتاؤں اس کو, اس کا زندگی تو بڑا اچھا گزر رہا ہے, ہم کو دکھ رہا ہے, مگر شادی کو 5 سے 6 سال ہو گئی مگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی لڑکا نہیں ہے. میں نے بس اس کو کہہ دیا بس بات سچ ہو گئی. میں نے کہا بس بات سچ ہو گئی, اب تم سنو ہم بتا رہی ہیں. بات یہاں ہے کہ اس نے جو 5 سال 6 سال جو 7 سال 8 سال جو لڑکا سے, جو کوئی ایسا لڑکا نہیں, اس سے تعلقات نہیں ہے, جنا نہیں کیا, جو جنا کرتی کرتی جو گھومتی تھی, بس اللہ کا جو مار ہے نا تھوڑا دیر سے آتا ہے, مگر جب لگتا ہے نا قسم سے چیر دیتا ہے اس کو, اور آنکھ سے جو اشک بہتا ہے, آنسو بہتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے اس آنسو کی قیمت چاہے کتنا تکلیف میں زندگی گزر رہا ہے. حالانکہ میں ایسے بہن کو مثال دیا, بہن دیکھو اگر آپ کے ساتھ کسی کا دشمنی نہیں, کوئی آپ کا برا کیا ہے, آپ نے گیا پستل نکالا, اس کو مار دیا, بس بندہ 2 سیکنڈ میں ختم, تھوڑا بہت تکلیف ہوگی, گزرا مر گیا. بھائی اس نے آپ کو تڑپا کر مارا, سسکا کے مارا, دھوکہ دے کر مارا, آپ نے وہ آپ کو کیا ہے رلا کر مارا, اور آپ نے پستل مارا اور 2 منٹ میں مر گیا, کیا لاپ. اسی لیے میرا رب کا جو ہے, حالانکہ وہ لڑکی اچھی خاندان میں گئی ہے, حالانکہ اس لڑکی کو اچھا ہسبینڈ ملا ہے, پھر بھی اس لڑکی کا 5 سے 6 سال ہو گیا شادی کو, پھر بھی کوئی بھی اس کا کیا ہے اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہو رہا ہے, کوئی بھی حالت سے, سب ڈاکٹر مولانا سب کو دکھا جمال, پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ نے اس کا بدلہ یہاں لے رہا ہے, اس کو بول رہی ہے بھائی اس میرا فرینڈ نے بہت افسوس کرتی ہے, اولاد نہیں ہے, سب کی اولاد ہے, اس کی اولاد نہیں ہے. میں نے کہا بس اللہ کا جو مار آہستہ آہستہ ہوتا ہے, آپ دیکھو اللہ اس کو تڑپا کر انہوں نے جو کام کیا اس کا بدلہ وہاں لے گا. اب بتاؤ, تو لڑکا کا تو اس میں کوئی غلطی نہیں تھا, لڑکا کو کیوں پریشان ہوئی تھی؟ ضرور میں تو لڑکا کو پہچانتا بھی نہیں, لڑکا کا بات بھی نہیں کیا بہن نے, اس لڑکا بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فالٹ تھا جس کی سزا اس سے بھگتنا پڑ رہا ہے. ہاں
نہیں تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا یار. میں نے بہن کو سمجھایا, تب بہن نے مسکرا کر کہا ہاں بھائی آپ صحیح بول رہے ہو, اللہ کسی نہ کسی طریقے سے تو لیتا ہے, اور جب لیتا ہے نا دنیا والے کو دکھائی دیتی ہے مگر سنائی نہیں دیتی, کیونکہ اس کی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بے آواز ہے لاٹھی اس کی, بے آواز ہے لاٹھی اس کی مار سے کوئی نہیں بچتا, وہ چھاڑ دیتا ہے کبھی چھوڑ نہیں دیتا. پھر بہن نے بولا ہاں بھائی آپ صحیح بات بولے ہیں, اللہ نے جو لے رہا ہے نا وہ جیسے لڑکے کو دھوکہ دے کر سسکا کر رلا کر اس نے ایک لڑکی کا زندگی خراب کیا تھا, اللہ نے اس کی اولاد نہیں دے کر آج اسے سسکا رہا ہے, آج اسے رلا رہا ہے, آج اسے تڑپا رہا ہے, اور آج وہ ریئلائز کر رہی ہے کہ ہاں میں نے بھی کسی کو رلایا تھا, میں نے بھی کسی کا آنسو بہایا تھا, میں نے بھی کسی کی دل کو درد دیا تھا, میں نے بھی کسی کو دھوکہ دی تھی, آج وہ ریئلائز کر رہی ہے. اس کے بعد بہن کے ساتھ دوسرا وغیرہ بات کر کے ختم ہوئی تھی. تو اسی لیے مت بھولیے گا آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر, آپ نے کسی کو رلا کر, آپ نے کسی کو زخم دے کر آپ بچ جائیں گے نہیں. اگر اس بندے نے معاف کر بھی دیا اللہ کا مار سے آپ بچ نہیں پاؤ گے, وہ بدلہ اللہ لے گا. اللہ کے بندے کا آنسو آپ نے گرایا, اس آنسو کا بدلہ تو آپ کو کسی بھی قیمت میں کوئی بھی حالت میں تو آپ کو چکانا پڑے گا. اب کیا سوچ رہے ہو کسی کو دھوکہ دے کر کسی کو رلا کر آپ بچ جاؤ گے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں, بھگوان اللہ کبھی چھاڑ دیتا ہے, چھوڑے گا نہیں. ایسا ہی تو بتایا ہے کہ جو اوپر اللہ کے ساتھ تعلقات ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے گا, ایسا کہ نماز نہیں پڑھی اللہ نے چاہا معاف کر دے گا. جیسے کہ آپ نے بھگوان کی جو پوجا ارچنا کرتے ہیں جو پوجا نہیں کی, اگر بھگوان نے چاہی تو آپ کو معاف کر دے گی, مگر آپ نے کسی کا دل کو دکھایا, آپ نے کسی کا حق کو مارا, جب تک اللہ نے فرمایا جب تک اس بندے یا بندی معاف نہیں کر دیتی, جو دل دکھایا ہے اس کو معاف نہیں کر دی, تب تک میں معاف نہیں کرتا. ہاں اللہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, جو نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, زکوٰۃ نہیں دیا, اللہ کے ساتھ ہے, اللہ نے چاہا تو معاف کر دے گا. مگر جو بندے کے ساتھ معاملہ ہے, جب تک بندہ نہیں چاہے گا تب تک اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے, بھگوان معاف نہیں کریں گے. آپ نے پوجا نہیں کی, بھگوان نے چاہا تو معاف کر دے گا. آپ نے ارچنا نہیں کیا, آپ نے اگر بھگوان نے چاہا تو معاف کر دے گا. اگر آپ نے کوئی پوجا وغیرہ اگر جو آپ لوگوں کا کام ہے وہ نہیں کی, جو بھگوان کے ساتھ ہے, ٹھاکر کے ساتھ ہے, اگر کی تو معاف کر دے گا. مگر جس بندے کو آپ نے رلایا, پاگل کیا, نہیں بچ پاؤ گے, آپ نہیں بچ پاؤ گے. آپ کو کسی بھی قیمت میں اس کا تو بدلہ چکانا ہی ہے دوست. بس میں آج یہیں تک اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. اگر میرا کہنے میں اگر کچھ غلطی ہوئی کوئی بات یہ ہوا ہے تو ہم کو معاف کیجیے گا. شکریہ.